السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى كل من علیہا فان۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ جیسے لوگوں کے سامنے اس ناچیز کو کچھ بولنے کا موقع دیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، کہ اس دار فانی میں جتنے بھی چرند پرند درند جتنے بھی چیزیں ہیں سب کو اس دنیا سے فنا ہونا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ تو دیکھتے ہوں گے کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے بادشاہ آئے چل بسے، بہت سارے قطب آئے چل بسے، بہت سارے امام آئے چل بسے، بہت سارے ڈاکٹر آئے چل بسے، بہت سارے انجینئر آئے چل بسے، بہت سارے زمین پر فساد پھیلانے والے آئے چل بسے، بہت سارے امام آئے چل بسے۔ میرے دوستو، آپ سوچئے اور غور کیجئے کہ جب وہ لوگ چل بسے تو ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ارشاد فرمایا موت قبل ان تموت، کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ سوچئے موت ایک ایسی چیز ہے جو سمندر کے لہروں میں بھی آ جاتی ہے، آسمان میں اڑتے ہوئے راکٹوں میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو سکندر پہلوان کو بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ہلاکو اور چنگیز خان ظالموں کو بھی نہیں چھوڑا۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے پلاننگ اور منصوبے کو فیل کر دیتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا، جس کی آواز بہت سخت ہے، جو بہت تلخ ہے۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں موت کی تیاری کرنا ہی چاہیے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ابھی ہم 60 سال جی لیں گے، 50 سال جی لیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آنے کی باری تو ہے لیکن جانے کی باری نہیں ہے۔ باپ رہتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، بیٹا رہتا ہے، باپ چلا جاتا ہے، ماں رہتی ہے، بیٹی چلی جاتی ہے، بیٹی رہتی ہے، ماں چلی جاتی ہے۔ میرے دوستو، جانے کی باری نہیں ہے، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرنی ہی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہماری عمر کافی دراز کی ہے، ہم آخر عمر میں اللہ کی عبادت کر لیں گے، توبہ استغفار کر لیں گے۔ میرے دوستو، یہ آپ کی سوچ بہت غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو گناہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور میرے دربار میں آ کر
ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگتا ہے تو میں ان کی توبہ کو رد نہیں کرتا ہوں۔ میرے دوستو بولیے اللہ تبارک و تعالی کتنا ہمارے لیے رحیم ہے، کتنا کریم ہے میرے دوستو، لیکن پھر بھی ہم ناشکر گزار بندے ہیں۔ ہم انہی کا کھاتے ہیں، انہی کا پیتے ہیں، لیکن ان کا مانتے نہیں، ان کے حکم پر چلتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو ہمارے لیے منع فرمایا وہ چیز کو ہم کھلے عام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام کیا، جوا کو حرام کیا، لیکن ہم چوک چوراہے پر بیٹھ کر 10 لوگ مل کر جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور کھلے عام زنا کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ نے اس دار فانی کے اندر ہمیں بھیجا ہے، ان کا کوئی مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے مانگے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گر گرائے۔ میرے دوستو اللہ نے فرمایا کہ میں نے 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض کی ہے، تم 5 وقت کی نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد اور خارجی بھی کام کرو، منع نہیں ہے، لیکن جو 5 وقت کی عبادت تم پر فرض ہے اس کو کرو، کیونکہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ اگر تم نے چھوڑ دیا تو تم گنہگار ہوگے۔ میرے نوجوان ساتھیوں بہت افسوس کی بات ہے ہمارے لیے، آج لوگ گھر سے نکلتے ہیں اپنے معصوم بچے سے مسکرا کر، اپنی بیوی کو دیکھ کر نکلتے ہیں، میرے دوستو اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہیں سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص جاتا ہے اچانک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، میرے دوستو کوئی جاتا ہے کہیں انتقال ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سوچتا کہ فلاں جگہ ہماری موت آ جائے گی تو وہ کبھی بھی نہیں جاتا، اور ہمیں تو موت کی تیاری کرنی ہی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کفن کا کپڑا ہمارے لیے بازار میں آ چکا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سینے میں اترنے والی گولی بازار میں مل رہا ہو۔ اس لیے میرے دوستو مجھے غفلت نہیں برتنا چاہیے، ہمیں موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے سکندر ذوالقرنین کا نام سنا ہوگا، جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال تک جن کی حکومت تھی، لیکن جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے خدام کو بلائے اور کہا کہ میرے خادموں میری بات کو غور سے سنو اور میں جو کہہ رہا ہوں ان پر ضرور عمل کرنا۔ خدام نے کہا فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ میرے دوستو بادشاہ نے کہا سنو، جب میرے مرنے کا وقت قریب آ جائے، جب میں مر جاؤں تو جب مجھے کفن پہنانے لگو تو میرے دونوں ہاتھ باہر کر دینا۔ میرے دوستو تو خادموں نے کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، لوگ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں، میں کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کے ہاتھ کو باہر نکال دوں تو لوگ سوچیں گے کہ وہ بادشاہ جن کی پوری دنیا میں حکومت تھی آج وہ بھیک کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں سنیے، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے اس بات کو۔ اس بادشاہ نے فرمایا اے میرے خادموں، میرے ہاتھ نکالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اب تک وہ بھیک کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ میرا ہاتھ نکالنا یہ مقصد ہے کہ جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی آج وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ بتائیے میرے دوستو کتنی اچھی بات بتا کر وہ اس دنیا سے چل بسے۔ اسی طرح میرے نوجوان ساتھیوں آپ نے شاہ بہلول کا نام سنا ہوگا، وہ ان کے اندر اتنی ڈر تھی، اتنی خوف تھی کہ جب انہیں موت یاد آتی تو رونے لگتے اور اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک ان آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اور وہ اپنے گھر کے اندر قبر کھود رکھا تھا، وہ ہر روز جاتا اور یہ کہتا کہ یہی میرا اصل گھر ہے، دنیا کی چند چیز، دنیا تو کچھ نہیں ہے میرے لیے، جو بھی ہے یہی ہے، اے خدا میرے لیے اس منزل کو آسان کر دینا، اے میرے خدا اگر ہم اس منزل سے پار ہو گئے تو ساری منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ میرے دوستو آپ انہیں دیکھیے جو بڑے بڑے لوگ زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا امیر آدمی ہوں،
میرے پاس کئی گاڑیاں ہیں، کئی بلڈنگیں ہیں میرے دوستو، لیکن اسے علم ہی نہیں۔ تکئے زمین پر تکبر کرنے والوں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ فرعون کا تکبر، قارون کا دولت اللہ تبارک و تعالی نے خاک میں ملا دیا، نیست نابود کر دیا۔ جو اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، جو لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم میری عبادت کرو، میں تمہیں سب کچھ دے گا، تم جو مانگو گے وہ حاصل کروں گا، لیکن وہ بھی اس دنیا سے چل بسے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمارے نبی بھی چل بسے، ہمارے آقا دنیا سے چل بسے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم جیسے فرما بردار، اسماعیل جیسے فرما بردار، ایوب جیسے صابر، عثمان جیسے باحیا، عمر جیسے بہادر، یہ وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، سب چل بسے۔ کیونکہ میرے دوستو، اللہ کے رسول نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ شاعر کہتا ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اس لیے نوجوان ساتھیوں، ہم جہاں بھی رہیں، جدھر بھی جائیں، ہمیشہ موت کو یاد کریں۔ جب آپ موت کو یاد کریں گے تو آپ گناہوں سے بچ جائیں گے، گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر ہم آج گناہ کرتے ہیں، کل ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ تو میرے دوستو، جب آپ کے اندر یہ ڈر لاحق ہو جائے گا تو آپ گناہ کی طرف قدم نہیں پھیلائیں گے۔ میرے دوستو، یہ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جب تک اس دار فانی میں رہیں گے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، رسول کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے، 5 وقتہ نماز پڑھتے رہیں گے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں گے، برائی سے روکتے رہیں گے، کیونکہ میرے دوستو، ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں لوگوں کو اچھی بات بتانے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، تاکہ یہ اعمال ہمارے ساتھ جائے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ جانے والا نہیں، کوئی بھی نہیں جائیں گے، نہ تو آپ کی بیٹی جائے گی، نہ آپ کی بیوی جائے گی، نہ آپ کے اولاد بیٹے جائیں گے، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ میرے دوستو، آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ قبر تک جائیں گے، لیکن وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا نیک عمل جو رہے گا وہی کام دے گا۔ میرے دوستو، اگر آپ کے پاس نیک عمل ہوگا تو آپ کے لیے آپ کی منزل، پہلی منزل آسان ہو جائے گی۔ میرے دوستو، اگر آپ پاس نہیں کیے اس منزل میں تو آپ کے لیے آپ کو بہت سخت عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے میں مسلمان میرے دوستو، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جب تک اس دنیا میں رہے، نیک عمل کرتے رہیں، بھلائی کا حکم دیتے رہیں میرے دوستو، اور چغلی سے بچتے رہیں، اچھے کام کر کے اس دنیا سے جائیں۔ میں اپنی تقریر کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔